بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں کل ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی چودھری اشتیاق کی طرف سے، چودھری اشتیاق ایڈوکیٹ کی طرف سے، اور اشتیاق چودھری نے اس کے اندر جو پلی لی تھی وہ یہ لی تھی کہ پنجاب کے اندر ہزاروں ورکرز جو مختلف انڈسٹریز میں، مختلف ملوں میں کام کرتے ہیں، وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جیسے ہی انڈسٹری بند کی گئی، اس کے بعد جو مالکان تھے انڈسٹری کے، جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، جو بڑے تاجر تھے، انہوں نے ہزاروں کارکنان کو اور ہزاروں جو ورکرز تھے، لیبر تھی، اس کو نوکری سے گھر بھیج دیا، ان کی نوکریاں ختم کر دیں، ان کی تنخواہیں کاٹ لی۔ ایسے میں جب پٹیشن فائل ہوتی ہے تو یہ چیف جسٹس قاسم علی خان کے پاس اس کیس کی سماعت ہوتی ہے۔ اس کیس میں جسٹس قاسم علی خان نے پہلی بات تو یہ پوچھی کہ کیا باقی صوبوں کی کیا صورتحال ہے، جس کے اوپر بتایا گیا عدالت کو کہ سندھ نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق جو انڈسٹریز مالکان تھے ان کو روک دیا گیا کہ وہ کسی کو جبری ریٹائر نہ کریں یا کسی کو نوکری سے نہ نکالیں۔ اسی طرح اشتیاق چودھری نے عدالت کو یہ بتایا کہ اسلام آباد جو فیڈرل جو اتھارٹی ہے، جو کمشنر ہے اسلام آباد کا، اس نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق کوئی بھی ایسی انڈسٹری ہے جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بند ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے ورکرز کو یا لیبر کو نوکری سے نکالنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور ان کو منع کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح ان کی جو تنخواہوں کو کاٹنے کا عمل تھا اسے بھی روک دیا گیا ہے۔ اشتیاق چودھری نے مزید یہ کہا، اس پٹیشن میں اشتیاق چودھری نے پنجاب گورنمنٹ کو پارٹی بنایا ہوا تھا جو بطور رسپونڈنٹ، اسی طرح ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز اینڈ کامرس کو پارٹی بنایا ہوا تھا، ڈپارٹمنٹ آف لیبر کو پارٹی بنایا ہوا تھا، اور اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اشتیاق چودھری نے عدالت کو بتایا کہ جیسے پنجاب میں میاں منشا جیسے لوگ ہیں جن کا بہت بڑا ایک انڈسٹریز کا ایک نیٹ ورک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کمایا ہے، جنہوں نے ان لیبرز کی بنیاد پر اور ان لیبرز کے خون پسینے کی کمائی سے اپنی امپائرز بنائی ہیں۔ آج ایک مہینے کی بات ہوئی ہے، ایک مہینہ وہ بھی حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، وہ بھی ایمرجنسی حالات ایسے تھے کہ جس کی بنیاد پر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو سالوں سال ان کے پاس نوکریاں کر رہے تھے، ان کی خدمت کر رہے تھے، ان کے بزنس کو بڑھاوا دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی ایک ماہ کے لیے حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تو یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے ان لوگوں کو، ہزاروں ورکرز کو نوکریوں سے نکال دیا، ان کی تنخواہیں روک لیں، تنخواہیں کاٹ لیں، اور اپنا جو انڈسٹریز تھی وہاں جو لیبر تھی اس کو بالکل کم کر دیا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ پورے پنجاب میں بے روزگار ہو چکے ہیں، جن کی جو انکم ہے، جن کی جو نوکریاں ہیں وہ خطرے میں ہیں، جن کی پوری فیملی جو ڈیپینڈ ہی ان لوگوں کی نوکریوں پہ کرتی تھی وہ ساری کی ساری رسک پر ہے۔ چیف جسٹس قاسم علی خان نے پوچھا اشتیاق چودھری سے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب باقی جو حکومتیں ہیں، سندھ حکومت ہے یا جس طرح پنجاب کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کو بتایا ہے، پنجاب حکومت کے پاس آپ لوگ گئے ہیں اور آپ نے ان کو کوئی اپلیکیشن دی ہے کہ جو بے روزگار کیا جا رہا ہے یا لوگوں کو دھڑا دھڑ نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اس ضمن میں کیا آپ بھی کسی فورم پر گئے ہیں؟ جس پر اشتیاق چودھری نے کہا ہے کہ ہم جو لیبر ہے، جو ورکرز ہیں، یہ مختلف لوگوں کے پاس گئے ہیں، مختلف اتھارٹیز کے پاس گئے ہیں، لیکن کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور جو اس میں مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو گریوینس ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہماری جو روزگار ہے اس کی پروٹیکشن، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جب بھی کسی کا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو لاہور ہائی کورٹ کی یا کسی بھی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں جا کر جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہوتی ہے آرٹیکل 199 کے تحت وہ ریٹ فائل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور فورم پر جائے یا وہ کسی اور اتھارٹی کے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اشتیاق چودھری کا یہ کہنا تھا کہ جن سے گریوینس ہے، جن سے ہمیں پرابلم ہے، جو ہماری بات نہیں سن رہے، اگر عدالت بھی ہمیں انہی کی طرف ریفر کر دے گی اور عدالت یہ کہے گی کہ ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کے ریلیف لیں، تو پھر ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کہاں جائے گا، پھر عدالتوں کی جورسڈکشن کہاں جائے گی؟ تو ایسے میں ہمیں ریلیف دیا جائے اور عدالتیں ہمیں یہ ریلیف لے کر دیں۔
قاسم علی خان کیونکہ ریسنٹ انہوں نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھایا ہے اور بڑے کمپیٹنٹ جج ہیں اور ہمیشہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، عام آدمی سے کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور جب وہ بطور چیف جسٹس ابھی تعیناتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی جب وہ بطور جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں کام کر رہے تھے تو بڑی اہم اور بڑے اہم کیسز کو انہوں نے سنا، ان کے اوپر ان کی ججمنٹس، ان کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر رہا ہے۔ چیف جسٹس قاسم علی یہ وہ چیف جسٹس ہیں کہ جب ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جب استغاثہ کیا تھا ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں نے، تو جب نواز شریف، شہباز شریف لوگوں کو طلب نہیں کیا تھا دہشت گردی عدالت نے، تو اس کے خلاف ایک کرمنل ریویژن فائل ہوئی تھی جو بعد میں ریٹ میں کنورٹ ہو گئی تھی۔ تو 3 رکنی بینچ تھا، ملک شہزاد، عالیہ نیلم اور جسٹس قاسم علی۔ تو 2 ججز نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف کو بطور ملزم اس میں طلب نہیں کیا جانا چاہیے۔ صرف جسٹس قاسم علی وہ جج تھا جس نے 73 پیجز کا نوٹ لکھا تھا، اختلافی نوٹ، اور جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کو بطور ملزم دہشت گردی عدالت میں ٹرائل کو فیس کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ میجورٹی کا فیصلہ ہی جو ہے وہ اس نے پریویل کرنا تھا، تو وہ ان کی ریٹ خارج ہو گئی تھی عوامی تحریک کی، اور بعد میں ابھی سپریم کورٹ میں وہ اپیلیں پینڈنگ ہے۔ اسی طرح باقی بڑے اہم کیسز میں بڑا اہم کردار ہے قاسم علی خان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ریٹ فائل کی گئی ہے، یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے، اور یہ اوریجنل بات ہے، یہ وہ ان عام لوگوں کی بات ہے جو بیچارے دیہڑی دار تھے، جو مزدور تھے، جو مختلف انڈسٹریوں میں کام کرتے تھے۔ اب جو جی ایم لیول کے انڈسٹریز کے لوگ ہیں یا بڑے آفیسرز ہیں، ان کو تو نہیں نکالا جانا، صرف لیبر کو ہی نکالا جائے گا، لیبر کو کم کیا جائے گا، اور وہ کہاں جائیں گے، وہ کہاں سے نوکریاں لیں گے؟ پہلے جو ان کی تنخواہیں کاٹی گئی ہیں، جو ان کا کام بند ہے، ان کے گھر کے چولہے بند ہو چکے ہیں، وہ پریشانی ہے، اور اب اس کے بعد جو مزید جو کیا جا رہا ہے کہ ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اور منشا، میاں منشا جیسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اتنا حرام کمایا ہے کہ وہ اگر پورے پاکستان میں تقسیم بھی کر دیں تو وہ ختم نہیں ہوگا، ان لوگوں کی مینٹیلٹی کیا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ سارے کے سارے وہ مافیاز ہیں کہ اگر گیس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو یہ ملیں بند کر دیتے ہیں، اگر بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے یہ ملیں بند کر دیتے ہیں، کوئی اور ایشو ہوتا ہے یہ ملیں بند کر دیتے ہیں، لیکن تب ان کو خیال نہیں آتا کہ اس کی وجہ سے جو ملز بند ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا ان کو کوئی خسارہ آئے گا۔ لیکن جب ایک عام آدمی کی بات ہوتی ہے، وہ عام آدمی جو اپنی جان دو پر لگا کر ان کے لیے کام کرتا ہے، ان کی انڈسٹریز کو بہتر کرتا ہے، وہاں پر محنت مزدوری کر کے ان کے جو ان کی امپائرز ہیں اس کو بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے، اس کے اوپر مشکل آتی ہے، تو یہ ظالم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جب سے کرونا وائرس کا ایشو آیا ہے، یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں جو ہمیشہ سے وہ ٹیکسوں میں بھی امیونٹی چاہتے ہیں، وہ مختلف جو پریولیجز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ جتنے بڑے بزنس مین ہیں، کسی ایک بزنس مین نے بھی وزیر اعظم فنڈ میں جو کرونا وائرس کے ریلیف فنڈ بنایا گیا ہے، کسی ایک بڑے بزنس مین نے کوئی خاطر خواہ فنڈ جمع نہیں کروایا، کوئی اسسٹ نہیں کر رہے وہ قوم کو، کوئی جو مدد نہیں کی جا رہی۔ آپ نہ کریں مدد، آپ قوم کی مدد نہ کریں، قوم اپنے حالات کو خود بہتر کر لے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کوشش کر رہا ہے، حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جو اس میں بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے جو آپ کے پاس ملازمین ہیں ان کو سنبھال لیں، جنہوں نے آپ کے لیے کام کرنا ہے، جنہوں نے آپ کے جو انڈسٹری ہے اس کو پھر دوبارہ اوپر لے کے جانا ہے، ان کے لیے کام کریں۔ اور اس میں جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے ہمارے مختلف چینلز کی طرف سے، جو کل سے پنجاب حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ اب کیونکہ یہ جو انڈسٹریز ہیں یہ کوئی گورنمنٹ کی جو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی یہ اس میں نہیں آتی، یہ کوئی گورنمنٹ کے اس کے اوپر نہیں ہے، تو ملکیت نہیں ہے گورنمنٹ کی، یہ پرائیویٹ لوگوں کی ہیں، اور ان کا اپنا ہی ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔
اب ان کے اوپر کوئی حکومتیں باؤنڈ تو نہیں کر سکتی، لیکن جو باقی جو مختلف ہیں اسمبلیز ہیں یا مختلف حکومتیں ہیں، انہوں نے نوٹیفیکیشنز جاری کیے ہیں، ان نوٹیفیکیشن سے الٹیمیٹلی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ پابند نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہائی کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے، بڑی عدالتیں ایکشن لے سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پنجاب گورنمنٹ پہلے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور پنجاب حکومت اس کے اوپر پازیٹیو عدالت کو رسپانس دے گی اور اپنی جو نیک نیتی ہے وہ شو کروائے گی کہ ہم لوگ تیار ہیں، ہم نوٹیفیکیشن دینے کو بھی تیار ہیں۔ اب یہ جو مل مالکان ہیں، یہ جو انڈسٹری بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو عدالت میں بلایا جائے اور ان سے یہ عدالت میں آ کر اپنا آپ کا اپنی اسٹیٹمنٹ دیں اور کہیں کہ یہ کسی بھی لیبر کو، کسی بھی ورکر کو نہیں نکالیں گے۔ پنجاب حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے کوشش کرے گی اور تیار ہوگی، اور 23 اپریل کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ ان تینوں ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزدار حکومت کو چاہیے کہ وہ 23 اپریل سے پہلے جیسا اسلام آباد اتھارٹیز نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ویسا ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے اور جا کر عدالت کو اپنی نیک نیتی شو کروانی چاہیے کہ وہ اس معاملے پہ لیبر کے ساتھ ہیں، عام آدمی کے ساتھ ہیں، وہ ورکر کے ساتھ ہیں، اور جہاں اس کرونا کی وجہ سے اتنے مسائل بنے ہیں اور ہر پاکستانی کی ہیلپ کی جا رہی ہے، وہاں اگر ورکرز اور لیبر کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو حکومت ان کے ساتھ بھی کھڑی ہے، ان کو یہ احساس دلوایا جائے کہ حکومت ان کے ساتھ ہے۔ اب 23 اپریل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس نے کہا ہے کہ میں آرڈیننس بھی دیکھوں گا، لیبر آرڈیننس کو بھی، اور حکومت کے جواب کو بھی دیکھوں گا، اور پھر اس کے بعد میں آرڈر کروں گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ 23 اپریل کو اس کے اوپر آنریبل جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے وہ کیا آرڈر جاری کرتے ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔